میرا ملک، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی معیشت کی حفاظت کی ذمہ داری حکمرانوں پہ ہے۔ وہ اس میں ناکام ہے، لٹرلی ناکام ہے۔ کیا ہم کسی کورٹ میں، کسی کچہری میں، کسی اوپن فورم میں ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسے؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیوں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے پاس ایک وانڈ نہیں ہوتا جسے آپ جادو کی چھڑی کہتے ہیں کہ وہ ایک چھڑی گھمائے اور ایسا ہو جائے۔ ہماری پالیسیز پچھلی گورنمنٹ میں اتنی بیڈ پروگرس کے ساتھ رہی کہ وہ کرپشن کا بہترین طریقہ تھا کہ نااہل لوگوں کو مقرر کر دیا جائے، کرپشن کی ضرورت ہی نہیں، آٹومیٹیکلی چیزیں ڈسٹرکشن میں چلی جائیں گی۔ موجودہ گورنمنٹ کو میں سلوٹ کرتا ہوں، خاص طور پر حافظ صاحب کو، کہ انہوں نے اس پالیسی کو کافی حد تک کور کرنے کی کوشش کیا، مگر کشتی میں اتنے زیادہ سوراخ ہیں کہ وہ ایک دم سے بند نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک پالیسیز کا معاملہ ہے تو اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس ایسے فورم موجود ہیں کہ وارنٹوں میں، ہائی کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں، مگر پوزیشن یہ ہے کہ جو پالیسی میٹر ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کورٹ آرڈر کے ساتھ آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، چونکہ کورٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پالیسی اس طرح بنائیں، اس نے تو انصاف فراہم کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ گھوم کے بات گورنمنٹ کے اوپر ہی آ جاتی ہے، اور ہمیں گورنمنٹ کے ارباب اختیار تک اپنی آواز پہنچانا جو کہ آپ کا ایک بہترین ایسا اقدام ہے، آپ اس طرح ان کو پالیسیز میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، چونکہ جنگ جو ہے وہ اب ویپن کی وار نہیں رہ گئی، اب تو ٹیکنالوجی کی وار ہے، اب معیشت کی وار ہے۔ اور چائنا نے یہ ثابت کیا ہے، پچھلے دن ان کے چائنا کے وزیر خارجہ نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر ہم کوئی ہمیں چھیڑے گا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں 20 منٹ کے اندر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو وہ بات آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف اکانومی کے اوپر کام کر رہا ہے، مگر اس نے اپنے ڈیفنس کو، اپنے اسٹریٹجیز کو سارا بہترین مینٹین کیا ہے، اور اس کی ڈیٹرنس بڑی اچھی ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں ڈیٹرنس تو ہے، مگر ہمیں اگر ہم اپنی ان پالیسیز میں ناکام رہ گئے تو ہماری ڈیٹرنس کو ہم سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسی لانگ ٹرم پالیسیز دے جس کے ساتھ یہ اسٹیبلٹی ہو سکے۔ سر، اسٹیبلٹی ضروری ہے۔ اب آپ نے جو بات کی کہ پچھلی گورنمنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 40 سالوں، 50 سالوں، 60 سالوں میں پالیسیز وہی آ رہی ہیں، چہرے بدلتے جا رہے ہیں۔ جی جی، چہرہ بدلا، صدر ایوب صاحب آ گئے، پالیسی وہی رہی۔ جی جی، چہرہ بدلا، بھٹو صاحب آ گئے، پالیسی وہی رہی۔ چہرہ بدلا، ضیاء الحق صاحب آ گئے، پالیسی معاشی پالیسی کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بلکہ ورس ترین ہوتی گئی، اس کے امپیکٹ ڈبل ٹرپل ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے ہمارے پہ 30 ارب کا لون تھا، پھر وہ 3000 ہوا، پھر وہ 30,000 ہوا، اب وہ 90-95,000 کے قریب ہوا ہے، جو کہ آگے سال بعد 1,10,000 ارب ہو جانا ہے۔ تو یہ پالیسی وہی چل رہی ہے، چہرے بدلتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال کہ 2018 میں 25 ٹریلین کا قرض پاکستانیوں پر تھا۔ 25 ٹریلین قرض پے کرنے کے لیے 238 ٹریلین پے کر دیا ہم پاکستانیوں نے، لیکن 25 ٹریلین پے نہیں ہوا، وہ بڑھ کے 95 ٹریلین ہو گیا۔ یہ کس قسم کی پالیسیز ہیں؟ یہ پالیسی چینج نہیں۔ ہاں، فیلڈ مارشل صاحب، ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ 25 ٹریلین بڑھ کے 95 ہو گیا لیکن 238 ٹریلین پے بھی کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈامنٹل اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ کنسلٹیٹو پروسیس میں آئے، ہم ضرور کریں گے، لیکن یہ وہ شگاف ہے، یہ وہ سوراخ نہیں ہے کشتی کا، یہ شگاف ہے جس میں فنڈز، ریسورسز، ویلیو ڈسٹرائے ہو رہی ہے ہم تمام پاکستانیوں کی۔ اس کے اوپر کو وارنٹو ہے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ فیڈرل شریعہ کورٹ ہماری اپلیکیشن نہیں لیتی، ہائی کورٹ ہماری اپلیکیشن نہیں لے گا، سپریم کورٹ ایک میرا خیال ایک علیحدہ اس کا ایشو ہے۔ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس قسم کے ایڈورس پرفارمنسز میں ہمیں سپورٹ کرے گی؟ جی بالکل، کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ تو جب اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن، تو میننگ دیر بائی کہ کوئی بھی انکنسسٹنٹ پالیسی یا لا نہیں بن سکتا وچ از اگینسٹ اسلام۔ تو جب ایسی بات ہوگی تو ہم سپریم کورٹ میں ان دی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں جا سکتے ہیں کہ یہ پالیسی جو بن رہی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ دوسری بڑی بات ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کو یہاں بیان کر دوں، قرآن پاک میں تو اللہ نے کہا کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز اللہ کا لشکر ہے۔
تو اس کے جب اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑیں گے تو کامیابی کہیں نہیں ہو سکتی. ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی مدت 40 ہے. تو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود میں انوالو ہوتا ہے وہ 40 کے اندر اس کی ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. وہ 40 لمحے بھی ہو سکتے ہیں, وہ 40 دن بھی ہو سکتے ہیں, 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 40 سال بھی ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کی رضا ہے کہ وہ کس کو کتنی دیر میں پکڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک طویل عرصے سے جب سود میں شامل ہو گئے اور ہم نے بینکاری کا نظام لے لیا اور وہ سود والا لے لیا, تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ کے تو وہ کبھی بھی ہم نہیں جیت سکتے. ہمیں سب سے پہلے اس سود سے جان چھڑانی پڑے گی. ویسے میں یہاں ہٹلر کی مثال تو نہیں دینا چاہتا, مگر اس نے کہا تھا کہ جتنا پیسہ میں نے لوگوں کے قرض میں دینا اتنا میں اپنی فوج کو دے کر اسٹیبل کر لوں. تو کوئی ایسی چیز ہمیں بھی بنانی چاہیے کہ ہمیں سود سے چھٹکارا پائیں, ورنہ یہ تو لمحہ بلمحہ بڑھتا جائے گا اور والیوم اسی طرح انکریز ہوگا. سر اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ 238 ٹریلین جب ہم نے سود خوروں کو پے کیا اور اسی اسنا میں اسی پیریڈ میں جو ٹوٹل پیمنٹ تھی اس میں سے صرف 4% ہم نے ڈیفنس پہ دیا, 85% ہم نے سود خوروں کو دیا, اور باقی جو 11% تھا اس میں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں, اس میں ہم پاکستانیوں کی ہیلتھ پہ جو تھوڑا سا لگا یا ایجوکیشن پہ یا انفراسٹرکچر پہ پی ایس ڈی پی فنڈ لگے, وہ 11% تھے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 جمع 11 15% عوام پہ, فوج پہ, سرکاری اداروں پہ لگا, 85% ہم نے بینکنگ سسٹم کو اور سود خوروں کو دیا. یہ ہے ہمارا سسٹم. دیکھیں نا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 85% لوگوں کا خون, اس کی مک, اس کی ہڈیاں نچوڑ کے دوسروں کو دے دی کہ یہ آپ کھا لیں. اگر وہی چیزیں پاکستان کے اوپر کسی بھی طرح کسی بھی شکل میں انویسٹ ہوتی تو پاکستان اس پہ فلرش کرتا, اس میں ترقی کرتا. تو بات وہی گھوم کر آ جائے گی کہ جب تک ہم سود کے نظام کے خلاف نہیں لڑیں گے, ہم اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے. دیکھیں نا, سود ہمیں روز بروز کبھی کریڈٹ کارڈ کی شکل میں, کبھی ڈیبٹ کارڈ کی شکل میں, کبھی اس میں کنسیشن کی شکل میں, کہیں نہ کہیں سے وہ ہمیں سود ملتا جا رہا ہے. اور آج کل جو موبائل بینکنگ ہے اس نے ایک ایک بندے کو اس میں انوالو کر دیا اور سسٹم اس طرح کا انٹروڈیوس ہو گیا کہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے. تو ایسی پالیسیز اور ایسے سسٹم کو عوام بریک نہیں کر سکتی ہوتی. یہ گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے کہ وہ اس کو بریک کرے. سر گورنمنٹ تو ورچوئل ایسٹ آرڈیننس لے آئی ہے. زرداری صاحب بہت خوش ہیں ورچوئل آرڈیننس سے, کیونکہ یو ایس سے اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو بٹ کوائن ہو, کرپٹو کرنسیز ہوں, اسپیکولیشن ہو, سٹے بازی ہو, اور اس میں جو کما سکتا ہے امیر آدمی وہ کمائے. کیونکہ میرا بٹ کوائن ہے, مجھے تو فری پڑا ہے,